ہو. میں بھی کئی دفعہ وہ پین چارٹوں کو دکھاتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوٹ تھا. اس کی برکت جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے, فی ذات ہی کپڑے میں نہیں ہوتی. اور اگر اس سے مشرکانہ برکتیں منسوب کر دی جائیں تو وہی کپڑا ایک آدمی کے لیے لعنت کا موجب بھی بن سکتا ہے. اس لیے برکت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈنے میں بادشاہ پائیں گے نہیں کہا. ایک زمانہ آنے والا ہے جب یہ بادشاہ بھی اس قسم کی حرکتیں کریں گے, وہ قرآن اور دین کو چھوڑ دیں گے. یہ بھی معنی ہے اس کا ڈرانا, صرف وہ کوئی خوشخبری نہیں ہے بلکہ خوشخبری کے ساتھ اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ اب تو تیری قدر بھی کی جا رہی, لیکن دنیا کے بادشاہ جو آج تجھے نظر انداز کر رہے ہیں کل ایک دوسری طرح تیرے طرف رجوع کریں گے اور تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے. حالانکہ اصل برکتیں قرآن میں ہیں اور یہی الہام ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کا. کل برکت فی القرآن, یہی ہے نا. من محمد فی القرآن بھی ہے, تمام برکتیں قرآن میں. اس قسم کے الفاظ مجھے الفاظ یاد نہیں لیکن قطعی طور پر ہے بھی یہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو برکتیں وہ قرآن کی برکتیں ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی برکت نہیں ہے. تمام تر قرآن کی برکتیں ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ کو بنایا ہے. اور اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں تو آپ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں آپ کا خلق بیان ہوا ہے, آپ کا خلق قرآن تھا. یعنی کوئی فرق ہی نہیں ہے قرآن میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. تو ایک قسم کا زندہ قرآن تھا. ان معنوں میں کہہ رہا ہوں یہ تو ناممکن ہے کہ من محمد کہا جائے اور قرآن میں یہ نہ ہو. مجھے بارہا عبارتیں پڑھنے کا جو موقع ملا اس میں کھلم کھلا حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی برکت, تمام تر برکتیں قرآن ہی میں ہیں. جو قرآن کو عزت دے گا اس سے آسمان پہ عزت دی جائے گی. تو یہ اصل چیز کو چھوڑ کر ایک ثانوی چیز کو جس میں کئی قسم کے پیغامات مضمر ہو سکتے ہیں, اس کو ان معنوں میں عزت دے دینا کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک آخر شرک کا مجھے بن جائے, یہ خطرناک بات ہے. مگر برکت پھر بھی ہوتی ہے اگر ایک مواحد ہو اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ جس سے خدا پیار کرتا ہے اس کے قرب و جوار میں بھی برکت رکھی جاتی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے محبت کی, آپ کے کلیوں کو بھی ہاتھوں میں لیا اور چہرے پہ ملا اور بعضوں نے پیا. اس محبت کی وجہ سے کہ خدا کا پیارا ہے تو جو چیز اس کے قرب و جوار میں اس کو لگتی ہے, اس سے مس ہو جاتی ہے, اس کے پاس ہوتی ہے, اس میں بھی برکت پڑتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے نتیجے میں پڑنے والی برکت جو ہے اس کی کوئی سائنٹیفک تشریح ممکن نہیں ہے. لیکن یہی سائنٹیفک تشریح ہے کہ جو خالق کائنات ہے سب قوانین اسی نے رکھے ہیں, جو چیز بنائی ہے اس کی ہر برکت اسی نے رکھی ہے. تو مالک ہے, وہ جس چیز کو مبارک کہہ دے وہ مبارک ہو جائے گی. تو اس پہلو سے ایک برکت کا یہ مفہوم ہے جو ثابت شدہ ہے, مگر یہ توحید سے وابستہ ہے. اگر شرک کی ملانی آئے تو یہ مٹ جائے گا اور کپڑا براہ راست کچھ بھی نہیں کر سکے گا کسی کے لیے. بس اپنی آنکھوں کو خیرہ کرنا اس لیے کہ اللہ کے ایک پیارے نے یہ کپڑا پہنا ہوا تھا, وہ برکت کا موجب بنے گا دیکھنے والے کے لیے بھی, اس کی آنکھوں کے لیے بھی, اس کی بصیرت کے لیے بھی, ہاتھ لگانے والے کے لیے بھی, کہ اس پیارے کو ہم بھی مس کر دیں. یہ محبت کے قصے ہیں, شرک کے قصے نہیں ہیں. تبھی جو حجر اسود کا بوسہ دینا ہے اس کا بھی تعلق خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پتھروں کا آسمان سے اتارنا ہے جو پہلے خدا کے گھر کے لیے تعمیر میں کام آئے. اور اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بوسہ دیا کرتے تھے. حضرت عمر نے کہا پتھر تو پتھر ہی ہے نا, میں تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا اگر میں محمد رسول اللہ کو نہ دیکھتا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو موحد اعظم تھے, اس لیے وہ محبت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور پتھر سے پیار کیا
اس کے دائرے کے اندر آتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہر کپڑے سے، ہر اس چیز سے جو مس کر گئی ہے اس سے پیار کرنا جائز اور لازماً برکت کا موجب ہے۔ اس سے ہٹ کر جو پیروں فقیروں والے دستور ہیں وہ اختیار کیے گئے، حضرت بال اور اس قسم کی چیزیں بنا کر، تو وہ خطرناک بات ہے۔ اس لیے یہ صرف ایک فائدہ کا پہلو نہیں، اس کے ساتھ مضرت کا پہلو بھی ہے۔